السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد سے ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر شعیب احمد صاحب، معروف دانشور ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اینکر پرسن ہیں، درس و تدریس سے بھی وابستہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو قومی اخبارات نے بڑی خبر لگائی ہے اور جو چیف جسٹس سے منسوب ہے، جو ان کے ریمارکس ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جس ادارے پر ہاتھ ڈالیں نئی داستان نکلتی ہے، کس کس کو سمجھائیں، دعا ہے کہ قوم سدھر جائے، ہم قانون کے پابند ہیں، پرانے زمانے کے بادشاہ نہیں کہ جس کا چاہے سر قلم کروا دے، جسے چاہے انعام دے دے۔ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس بیان یہ جو ریمارکس ہے، اس سے یہ گما ہوتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اپنی بے بسی شو کر رہے ہیں کہ نظام اس قدر خراب ہے کہ وہ چاہنے کے باوجود اس کو درست نہیں کر پا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ظہیر صاحب، ہمیشہ کی طرح آپ نے موقع دیا۔ بڑے اہم موضوعات ہوتے ہیں ہمارے آج کے اس بھی پروگرام میں بھی انشاءاللہ ایسے ہی موضوعات پہ بات کریں گے۔ دیکھیے، میں آپ کو یاد ہوگا ایک پروگرام میں نے آپ کو ایک بڑا پنجابی کا خوبصورت سا ایک بڑا مختصر سا شعر ہے کہ انگریزی دا دی تے پنجابی دا دا، جتھے لگے اتھے لا۔ میں نے یہ آپ سے گزارش کی تھی جب ہم بہت سارے معاملات کے اوپر ڈسکس کر رہے تھے اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جناب فلاں معاملے میں یوں پیچیدگی ہے، فلاں معاملے میں یوں پیچیدگی ہے، تو میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ جب تک آپ معاملات کو من حیث القوم اون کرنا نہیں شروع کریں گے، جب تک میں ایک مسئلے کو اپنا ذاتی مسئلہ کہ یہ سمجھ مسئلہ کر ہے، کہ واقعی یہ مسئلے میرا ہیں، پرابلم ہے، اور میں جب تک وہ عارضی ارینجمنٹ، وہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی اور پھر اس کے بعد بلیم گیم، جب تک ہم اس میں الجھے رہیں گے معاملات صحیح درست سمت میں ہوتے جاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اب یہ مطلب اگر آپ اپنے متن کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ بڑی تکلیف دی ہے، چونکہ ابھی ہمیں اس کے سیاق و سباق کا پتہ نہیں ہے تو اس لیے ہم زیادہ اس کے اوپر بات تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو انہوں نے کہا ہے یہ بے بسی نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جانب سے ایک اور بہت بڑا اندیہ ہے۔ آپ اس کو دوسرا رخ اس کا اگر دیکھیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ لوگ، کیونکہ یہ دیکھیے یہ ایک آکٹوپس کی طرح اکنامک ٹیررزم جو ہے وہ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک آکٹوپس کی طرح ہے، اس کا ایک پنجہ کسی اور جگہ پہ گڑا ہوا ہے، باڈی وہی ہے، اور اس کا دوسرا پنجہ کسی اور جگہ بلکہ پہ پورے ہے، ملک کو سر پیٹ میں جی ہاں لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی سرجری ہوگی، اور میں یہ بارہا اپنے پروگرامز میں بھی کہتا ہوں اور ہر کسی سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اب یہ جو لوگ ایسے ناقبت اندیش ہماری صفوں میں بیٹھے ہیں نا، میں ان کو گھس بیٹھیے کہتا ہوں، ان لوگوں کو اب تیار ہو جانا چاہیے۔ کیوں کہ اب ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوگا۔ نہیں انشاءاللہ میں گزارش ہمارا جو نظام ہے جو نظام انصاف ہے، جب چیف جسٹس آف پاکستان اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ حالت ہے کہ نہ سنتا ہے کوئی، دعا کرے کہ بہتری ہو جائے۔ دیکھیے میں گزارش کروں کہ یہ چیف جسٹس کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے، یہ کسی کو نہیں پتا۔ مطلب دیکھیں اب بات یہ ہے کہ یہ پھر وہ ایک اور رخ بھی اس کا اختیار ہوگا کہ اگر چیف جسٹس صاحب، ہم تو ان سے یہ بھی التجا کریں گے، التماس کریں گے کہ وہ صرف اور صرف تھوڑا سا ڈاؤن ورڈ اپنے لوور کورٹس کی طرف آ جائیں۔ مطلب آپ انسٹیٹیوشنز تو دیکھیں، میں آپ کے انسٹیٹیوشنز پہ تو بات کروں گا یا میں اپنے انسٹیٹیوشن پہ تو بات کروں گا، لیکن آپ سب سے پہلے اگر ڈاؤن ورڈ آ جائیں تو آپ اس وقت اپنے سول کورٹس کی صورتحال، میں نے آپ کو ایک کیس کا ریفرنس دیا تھا، میرا ذاتی مقدمہ جس کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ بنتی ہے، میں نے ہر لائر کے ساتھ ڈسکس کیا۔ ایک دن پہلے جج صاحب نے بھی سر ہلا کے یہ کہا کہ نہیں اس کے اوپر بات ہوتی ہے، اگلے دن وہ فیصلہ میرے خلاف آ جاتا ہے۔ راتوں رات 24 گھنٹے میں ایسی کون سی مطلب چاندی کی چمک نظر آئی یا کیا ہوا؟ میں گزارش یہ کروں، یہ وہ ہماری بدقسمتی ہے ہمارے سسٹم کی، جس کی وجہ سے ہم یہ جو لمپنگ، ہماری جو لنگڑاہٹ ہے نا ہمارے سسٹم میں کہ ہم اٹھ نہیں پا رہے، ساری دنیا کی سب سے بڑی ہیومن ریسورس ہونے کے باوجود، نیچرل ریسورسز ہونے کے باوجود، ڈائنامزم ہونے کے باوجود، دنیا کے جس ملک میں جا کے پاکستانی کھڑا ہوتا ہے اپنا لوہا منوا کر آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں شرمین عبید چرائے نے 2 ایوارڈز حاصل کر لیے، ہمارے جو نواز علی صاحب نے انہوں نے جو ہے وہ ٹاپ کیا، مگر ہمارے یہاں یہ دیکھتے ہیں، اچھا یہ بڑا اہم معاملہ دیکھا، سیاست میں ہمارے ایسے نام نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کے درس و تدریس کے حوالے سے، ناول نگاری کے حوالے سے، شعراء کے حوالے سے، دانشوروں کے حوالے، ہمارے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی عالمی شہرت ہے، سیاسی طور پر ہمارے یہاں یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ میں آپ کو بتاؤں اس کے لیے ہوتی ہے انسٹیٹیوشنلائزیشن کی ضرورت۔ اب ایک پروگرام میں ایک بہت سینئر پارلیمنٹیرین بیٹھی ہوئی تھی میرے ساتھ، تو انہوں نے ایک بڑا نقطے پہ اعتراض کیا، انہوں نے کہا جی ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر کا بیٹا انجینئر بن سکتا ہے، فوجی کا بیٹا فوجی بن سکتا ہے، تو آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے اگر سیاستدان کا بیٹا سیاستدان بن جاتا ہے؟ تو میں نے انہیں انتہائی مختصر الفاظ میں یہ کہا، میں نے کہا محترمہ، ڈاکٹر کا بیٹا جب ڈاکٹر بنتا ہے نا تو پہلے تو اس کے لیے 12 سال اس کو انتہائی تکلیف دہ پروسیس سے گزر کر ڈھیروں نمبر کی بکٹ جمع کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد پھر اسے جان جوکھوں میں ڈال کر ایک امتحان مقابلے کا پاس کرنا پڑتا ہے، جس کے بعد وہ انٹری ٹیسٹ کوالیفائی کر کے اور امتحان آتا ہے MBBS کرنے، پھر 5 سال وہ ریگریس ایجوکیشن،
پھر 48 گھنٹے کی ہاؤس جاب. میں نے کہا محترمہ اتنا جان جوکھوں میں ڈالنے کے بعد وہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے. جی ہاں, میں نے کہا آپ کے ہاں صرف اتنا کافی ہے کہ سیاستدان کے گھر پہ پیدا ہو جاؤ. تو وہ بات یہ ہے, میں پھر یہی کہوں گا کہ ہم کسی دوسرے ادارے کو ہدف تنقید تب بنائیں کہ چلے اگر ہمارا اپنا گھر ٹھیک ہو, لیکن گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس بلیم گیم سے نکلنا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے بہت پہلے یہ شعر لکھا تھا نا کہ نہ سمجھو گے ہندوستان والوں, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں, تمہاری داستان بھی نہ ہوگی زمانے کی داستانوں میں. اور یہ فیکٹ ہے. کتنی بڑی امپائر تھی, 900 سال ایک حکومت رہی تاریخ کے اندر, اور آج ہمیں تاریخ میں اس طرح کاؤنٹ نہیں کیا جاتا جس طرح آپ کو بٹھا کے سوکریٹس کی باتیں کی جاتی ہیں, پلیٹو کی باتیں کی جاتی ہیں, فلاں ڈائنیسٹی کی باتیں کی جاتی ہیں, فلاں رومن امپائر کی باتیں کی جاتی ہیں. آج آپ کی ڈائنیسٹیز یہاں پر کسی کھاتے میں ذکر میں نہیں آتی. ریزن کہ جن قوموں نے ایوالو نہیں کیا, جن قوموں نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا ان چیلنجز کے لیے, ان کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور معاملہ ہے جیسے بھی آپ نے اشارہ کیا, ہمارے یہ بہت بات ہوتی ہے یعنی کہ میرا تعلق اگر میڈیا سے ہے تو میں تنقید کروں گا, سب پہ تنقید کروں گا, مگر اپنے شعبے کو یا اپنی ذات کو چھوڑ دوں گا. اگر ہم یہ کریں کہ ہم دوسروں پر تنقید چھوڑ دیں, ہر شخص جو پولیس والا ہے, جو نظام عدل سے وابستہ ہے, جو میڈیا سے وابستہ ہے, جو درس و تدریس سے وہ صرف اپنا کام اچھے طریقے سے کرے تو بہتری نہیں ہوگی. دیکھیے میں وہی تو گزارش کر رہا ہوں نا کہ اگر وہ سویپ بیفور یو نو, اس کے لیے دو بڑے یہ سادہ محاورے ایسے اس لیے نہیں بنائے گئے تھے کہ ان کو ہم صرف ڈکشنری میں سجا کے رکھیں. اگر کہتے ہیں نا کہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں, اگر میں اپنی اصلاح کروں, میں اگر اپنے اوپر توجہ دوں, اپنے پر میں فوکس کروں, تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے اس میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی یہ بات کیا کرتا ہوں کہ ایک بڑا سمپل سا کوٹیشن ہے کہ if I'm good, tell others, if not, tell me. مجھے بتاؤ, بجائے اس کے کہ, اور ہم اس کے بالکل من حیث القوم اس کے ریورس کرتے ہیں کہ جو اگر اچھائی ہے تو وہ ہم چھپا لیں گے. مجھے یہ پتہ چلے گا کہ ظہیر صاحب کے اندر اگر یہ ایک خوبی ہے تو میں اس سے چھپتا پھروں گا, ڈرتا پھروں گا کہ کہیں ان کی یہ خوبی میری شخصیت پہ ڈومینیٹ نہ کر جائے. اور اس کے مقابلے میں اگر مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ ان میں فلاں خامی کوئی ایسی چیز ہے تو میں اس کا اشتہار پورے پاکستان میں لگاؤں گا, بلکہ حسب توفیق باہر بھی لگاؤں گا. یہ ہمارا مزاج بن گیا. کہتے ہیں مکھی کی آنکھ میں بے تحاشا سیل ہوتے ہیں, بے تحاشا اس کے ریٹنا ہوتے ہیں, لیکن کتنی اس کی بدقسمتی ہے کہ اس کو صرف گند نظر آتا ہے. ہمارا ایک ریٹنا آنکھ کے اندر خدا کا واسطہ ہے کہ اپنی آنکھوں کے ان لینسز کو چینج کریں اور اچھائی کو دیکھنا شروع کریں. سماجی جو انحطاط ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, ہم یہی کہتے ہیں, جو دانشور طبقہ ہے وہ اس بات پہ متفق ہے کہ سماجی انحطاط کی وجہ سے ہماری جو سیاست ہے وہ زبوحالی کا شکار ہے, ہمارا نظام تعلیم زبوحالی کا شکار ہے, ہمارا میڈیا زبوحالی, ہمارا مذہبی طبقہ جس کی رہنمائی کرنی ہے وہ زبوحالی کا شکار ہے, اس کی اکثریت. یہ سماجی انحطاط کیسے دور ہوگا؟ یہ میں نے جیسے کہا نا آپ کو, ایک انسان اگر اپنی ذمہ داری جو ایک ایسن طریقے سے, آپ دیکھیے نا دنیا نے کہاں سے ایوالو کیا. آپ کا کیا خیال ہے اس سماجی انحطاط کا شکار صرف ہم لوگ ہیں؟ کیا ماضی میں قومیں نہیں ہوئیں؟ جس طرح یہ ایوالو ہوئے ہیں, آج آپ کو جو دنیا میں بڑے ترقی کے قلم اٹھائے پھرتے ہیں اور ترقی کے پرچم اٹھائے اور حقوق انسانیت کے جو پرچم بلند کرتے پھرتے ہیں, یہ سماجی انحطاط سے نہیں گزرے. رین آف ٹیرر کی جو لفظ ہے ڈکشنری کے اندر, یہ فرانس سے آئی تھی. گلیٹین مشین پہ اس کا بادشاہ لوگوں کے سر قلم کیا کرتا تھا. ہمارے ہاں تو ہم تو چنگیز خان اور ہلاکو خان کی باتیں سنتے ہیں, ان کا تو اپنا بادشاہ سر قلم کر دیا کرتا تھا چوک میں. یہ سماجی انحطاط سے یہ سارے معاشرے گزرے, لیکن ہوتا کیا تھا, انہوں نے ایوالو کیا. اور ایوالو کیسے ہوتا ہے ظہیر صاحب, یہ ہمیں سن رہے ہیں, دنیا میں ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت, طول و عرض میں دیکھ رہے ہیں. مجھے اتنی خوشی ہوئی, مجھے شارجہ سے میرے ایک اسٹوڈنٹ نے, وہ ہمارا پروگرام چل رہا تھا تو اس کی تصویر بنا کے مجھے واٹس ایپ کیا اس پر, فیس بک کے اوپر. اس نے کہا سر میں یہاں فلاں جگہ پہ دور افتادہ علاقے میں بیٹھا ہوں اور آپ کا پروگرام اس وقت سچ ٹی وی کا دیکھ رہا ہوں. تو پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں, میں سب سے یہ گزارش کروں گا, دیکھیے سماجی انحطاط جو معاشرتی انحطاط ہے وہ اس وقت شروع ہوتا ہے جو ہم نے شروع میں باتیں کی, جب آپ اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی کریں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ میں اس چیز کا ایکسپرٹ ہوں جو آپ کی فیلڈ ہے. تو یوں سماج ایک نا وہ ڈسٹرکشن ہونی شروع ہو جاتی ہے, یہ سیل آپس میں ٹکرانا شروع کر دیتے ہیں. اگر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ, میں پوری دل جمعی کے ساتھ اپنے حقوق ادا کروں, اپنا کام کروں, جو میرے حقوق ہیں, جو میرے فرائض ہیں, میں ان کو ادا کروں, اور میں اپنے فرض کے ادا کرنے کے بعد حق کا طالب ہوں. دیکھیے بہت خوبصورت ڈائنامکس ہیں, اتنے آسان ہماری زندگی ہے. ماں اور باپ یہ دو رشتے ہیں, جو باپ کا فرض ہے وہ ماں کا حق ہے, اور جو ماں کا فرض ہے وہ باپ کا حق ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تمام کائنات کو تخلیق کرتے ہوئے کتنا انداز, کتنا خوبصورت ایک بیلنس رکھا ہے. رشتے ناتوں میں بھی بیلنس. آپ پروگرام کے اینکر ہیں, میں آپ کا گیسٹ ہوں, سوال پوچھنا آپ کا حق ہے, جواب دینا میرا حق ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے یہ کتنا ایک اتنا خوبصورت ڈائنامزم ہے اگر ہم اس کی قدر کریں.
ان چیزوں کو یہ سمجھیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, حق کا, ہر کوئی حق کا طلبگار ہے. مطلب لوگ کہہ رہے ہیں جی میرے حقوق کے ساتھ پامالی ہو گئی, جو ظالم ہے وہ بھی انصاف کا طلبگار ہے, وہ بھی انصاف کا طلبگار ہے. جو مرنے والا ہے اس کے قبر پہ بھی شہید لکھا ہوا ہے, جو مارنے والا ہے اس کی قبر پہ بھی شہید لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیے یہ نظام اتنا زبردست کنفیوژن, اتنا زبردست کنفیوژن. اس کنفیوژن کے اندر پتہ ہے بچے بڑے, جب آپ یہ لوگوں کو تو اندازہ نہیں نا, ہمارے یہاں تو بہت سے لوگ بیٹھ کے ون سائیڈڈ یہاں پہ تبصرے کر کے چلے جاتے ہیں ٹیلی ویژن. ہم ڈائریکٹ یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور آپ یقین کریں کہ آپ کا بچہ اس وقت اتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے یہ ساری گفتگو سن کر, اور وہ کہتا ہے کہ میرا کون سا کورس آف ایکشن ہے, میں کس چیز کا ماننے والا ہوں, میں کس چیز کا پیروکار ہوں, میں کس چیز کو فالو کروں. چلے جی, اسی جو کنفیوژن کی بات کرتے ہیں تو اسی معاملے پہ جو ایک اور کنفیوژن سامنے آئی, جو پنجاب اسمبلی کا بل ہے جی, اس پر اسلامی نظریاتی کونسل نے جناب وہ برملا طور پر سامنے آئی, اور اس نے کہا جی تحفظ نسواں قانون کی مخالفت ہے, اکثر شکے شریعت و قانون سے متصادم ہے. انہوں نے کہا جی کہ جنہوں نے منظور کی ہیں ان پر بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اچھا, اب آپ ذرا غور فرمائیے, میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں, یہ آپ نے بہت اچھا کیا, اس طرح کے موضوع آپ ضرور میرے ساتھ ڈسکس کیجیے گا. پہلے مجھے یہ بتائیے, بڑے قابل احترام ہے اسلامی نظریاتی کونسل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, میں اب یہاں پہ آپ کو بڑی امپارشل قسم کی ڈسکشن کر کے دیتا ہوں. مجھے یہ بتائیے 1973 کے اندر آئین کے اندر ان کو چارٹر ملا اور یہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کا قیام عمل میں آتا ہے. ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم ان کی آسان اصطلاح کے میں ان کو یہ بتاتے چلیں کہ کہا یہ گیا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل ول بی اے واچ, مطلب وہ ایک پورا کا پورا اس نظام کے اوپر نظر رکھے گی کہ کوئی ایسا قانون پاکستان میں رائج نہ ہو جو اسلام, جو قرآن و سنت سے متصادم ہو. اب آپ اپنا آئین اٹھا کے دیکھ لیجئے, کہاں کہاں کس کس شک میں کیسے کیسے چیزوں کو اندر آئے لکونے سامنے آئے, اور ان کی انٹرپریٹیشن میرا خیال ہے جتنی ہمارے آئین کی تشریح ہوتی ہے دنیا میں شاید ہی کسی آئین کی تشریح اور پھر بھی کسی کو قبول نہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد 1973 سے لے کر اسلامک آئیڈیالوجی کونسل اپنا رول بتائے. یہ مطلب بھاری معاوضے, بڑی پرتعیش ان کی زندگیاں ہوتی ہیں, ان کے پاس جو ریسورسز ہیں, جو گاڑیاں ہیں, جو گرین نمبر پلیٹ لگا کے یہ دندناتے پھرتے ہیں ادھر ادھر. یہ بتائیں انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا پاکستان کے آئین کے اندر اب تک. ایک اور بتائیں نا, اور میں لاسٹ بات بتاؤں گا, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری جانب پھر میں بہت التماس کے ساتھ کروں گا, آپ اس پہ, میں نے تو اکثر آپ سے کہا کہ بہت سے ایسے موضوعات بنتے ہیں جن پہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے, اور یہ انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے ڈیبیٹ میں, جس طرح ہمارے اللہ جنت نصیب کرے ہمارے وحید مراد ہوا کرتے تھے نا, تو وہ 18 سال کا رول بھی وہی کیا کرتے تھے, ڈاکٹر بھی وہی بنتے تھے, سائنٹسٹ بھی وہی بنتے تھے, انجینئر بھی وہی بنا کرتے تھے فلموں میں. تو ہمارے یہاں بھی کوئی 20-22 کریکٹر ہیں چینلز کے پاس کہ جن کو ہر رول کے لیے وہ بلا لیتے ہیں, وہ ایکسپرٹس کو بلائیں تو انہیں پتہ چلے. اب میں آپ کو گزارش کروں, اسلامک آئیڈیالوجی کونسل حقوق نسواں کے اوپر وہ بات کرتے ہیں, یہ کوئی نیا کانسیپٹ ہے؟ اس روئے زمین پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کوئی شخصیت تھی کہ جو اپنے وقت کی, یعنی اندازہ کیجئے کہ جس کو ٹریڈ میں ملکہ حاصل تھا, ٹھیک ہے, اس کو ٹرکل ڈاؤن کر کے نیچے آئیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائم دیکھیے, اور جس طرح سے صحابہ کرام ان کے پاس مشاورت کے لیے آتے تھے, گائیڈ لائن لینے کے لیے آتے تھے, پوچھتے تھے. پھر ہمارے سامنے ایک ہماری پاک بیبیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے, انہوں نے تو زندگی کے ہر دور میں اپنا کردار ادا کیا ہے. آج آپ اٹھا کے کیٹیگوریکلی آپ اسے باہر پھینک رہے ہیں. دیکھیے 51%, میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے ظہیر صاحب, 51% آپ کے لوگ اس وقت آپ کی جو معیشت کے اندر, اب یعنی جو اگر آپ ہیومن وہ دیکھیں نا کنفیگر, اور اللہ کرے کہ اب ہمارے جو سینسز ہیں یہ بھی ٹائم پر ہو جائیں, اس وقت ایک متعدد اندازے کے مطابق 51% آپ کی خواتین ہیں, 49% مرد ہیں. اگر میں نے کل اس کے اوپر بیٹھ کے پورا اعداد و شمار کیے اور میں نے اپنے پروگرام میں دیے ہیں, 22 افراد یعنی اس ملک میں کمانے والے ہیں, اور وہ 78 افراد کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. آپ کی معیشت کے اسٹیٹسٹکس یہ ہیں, جو بیٹھ کے باتیں کرنے والے بہت آسان ہیں, مطلب بیٹھ کے تبصرے کر لیں آپ کے. 22 افراد آپ کے کما رہے ہیں اور 78 افراد کا انہوں نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. آپ جی ڈی پی کہاں سے گرو کریں گے؟ اس کے بعد آپ کوٹا سسٹم دیکھیے, آپ نے کیٹیگوریکلی, مطلب اس سے بڑھ کر اور بدنصیبی کیا ہوگی کہ ایک خصوصی کمیٹی بنائی گئی, مطلب کل بھی ہم نے اس پہ بات کی, پرائم منسٹر کی جانب سے ایک خصوصی کمیٹی بنائی گئی, منسٹر آف ہیومن رائٹس اس کے مرد اس کمیٹی کے سربراہ ہیں جو خواتین کی تجاویز پیش کریں گے. کیا خواتین نہیں ہیں؟ اس ملک میں اس ملک میں انعطاف ہے, اتنی قابل قدر خواتین. آپ نے بات کی ہے نا, اسلامی نظریاتی کونسل کے جو چیئرمین ہیں مولانا شیرانی,
وہ تاحیات مدارس چیئرمین تاحیات چیئرمین ہے. یہ سب سے بڑا المیہ تو اندازہ یہ ہے. کریں. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کا ایک مخصوص بیک گراؤنڈ ہے, وہ مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں, ایک مخصوص سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان میں ایک اعتدال پسند, انتہا پسندانہ سوچ نہیں ہوگی, تو آپ کو کم سے کم ان اہم عہدوں پر ایسے لوگوں کو بٹھانا چاہیے جو فہم و فراست یا عصر حاضر کے تقاضوں سے بھی ہم مانگو. مگر ہمارے یہاں تو دوسری صورت وہ لوگ کہاں سے آئے؟ میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ یہاں ایک ہی کردار کے سر پہ ساری ٹوپیاں رکھنے کا رواج ہے. کیا ابھی تک کوئی ایسا نظام؟ ڈاکٹر صاحب لوگ تو ہیں, ہم سیاسی مسئلوں کا شکار نہیں ہیں. بہت قیمتی لوگ ہیں ہمارے اس جو ملک کے اندر. حکمران ہیں وہ سیاسی مسئلوں کا شکار نہیں ہیں. کیوں نہیں؟ وہ نوازتے ہیں اپنے اتحادیوں کو اور اہم پودے دے دیتے ہیں. انہیں نہ صرف اپنے اتحادیوں کو بلکہ اپنے گھر میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ساری ٹوپیاں جہاں رکھی ہوئی ہیں نا وہ اپنے سر پہ پہن لیں. جیگا فال ماسٹر آف نن. اتنا ٹیلنٹ ہے ظہیر صاحب ہمارے ملک میں, اس قدر قیمتی لوگ ہیں. پھر ہوتا کیا ہے, لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. وہ پھر دل برداشتہ ہو کہ یا تو وہ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں یا وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں. آپ یقین کیجئے, آپ کسی بھی جگہ بیٹھے, میرا خیال ہے ہم اتنی دنیا کی وائبرنٹ قوم ہے. دیکھیے مجھے بیرون ملک رہنے کا اتفاق ہوا. آپ کسی بھی مطلب میں ایٹ رینڈم آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں, ہمیں پروگرام ہمارے دیکھ رہے ہیں لوگ, آپ دو برٹشرز کو بٹھائیں, ان کے درمیان ڈسکس کریں پالیٹکس پہ یا ملکی حالات پہ, تو وہ کہیں گے مین مائنڈ یور بزنس, آئی ڈونٹ ہیو ورک مطلب ٹائم ٹو اسپینڈ آن دیز ایشوز. ٹھیک ہے جی. آپ امریکہ میں جا کے اسے پوچھیں یار تم نارتھ کیرولینا میں رہتے ہو, تمہیں پتہ ہے واشنگٹن ڈی سی میں کیا ہو رہا ہوگا نا, ٹو ہیل ود اٹ, ہمیں اس سے کیا ہے بھائی. وہ وہاں پہ جو کچھ کر رہے ہیں مین, آئی ایم بزی ان مائی ورک, ہمارا تو فیوریٹ سبجیکٹ آئی ایم بزی ان مائی کنٹریبیوشن. ٹھیک ہے اچھا, لیکن اس کے باوجود ہمارے لوگوں کا آپ دیکھیے, ان کا ویژن دیکھیے, ان کی سوچ دیکھیے. سم ٹائم آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا آپ کی گاڑی میں ڈرائیور ہے, وہ اتنی قیمتی بات آپ کے ساتھ کر دے گا کہ ایک دفعہ آپ کو سوچ دے دے گا. نہیں, ہم لوگ بہت ویژنری قوم ہے. پرابلم کیا ہو رہی ہے, اس چیز سے ہمارے ہاں لوگ ڈرتے ہیں. آرگنائزیشن کے اندر جو باسز ہیں نا, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا کوئی امپلائی ذرا سا پرومیننٹ ہے, ذرا سا جب انتخاب کا معاملہ آتا ہے ڈاکٹر صاحب, تو نظام جب انتخاب کا آتا ہے, جب انتخابات ہوتے ہیں, تو پھر وہی لوگوں کو منتخب ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو مینڈیٹ لے کر آئے ہیں. ناظرین مزید ان موضوعات پر بات کریں گے, مختصر رہتے ہیں, بریک بعد باہر حاضر ہوں گے.